دوستوں، اس حادثے کا دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ بدقسمت جہاز BJ میڈیکل کالج ہاسٹل کے ڈائننگ ایریا میں گرا، جس کی وجہ سے تقریباً 12 میڈیکل اسٹوڈنٹس کے بھی ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ یہ طیارہ بوئنگ کمپنی کے 787 ڈریم لائنر ماڈل سے تعلق رکھتا تھا، جسے دنیا کے محفوظ اور جدید طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ طیارہ پہلی بار سن 2011 میں سروس کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں 1100 سے زائد 787 ڈریم لائنر سروس میں ہیں۔ خود ایئر انڈیا کے پاس 30 کے قریب ڈریم لائنر ہیں، جنہیں وہ سن 2012 سے استعمال کر رہی ہے۔ سروس میں آنے کے بعد سے پہلی مرتبہ یہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ دوستو، یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیا جہاز میں کوئی خرابی تھی یا پائلٹ سے کوئی کوتاہی ہوئی؟ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے، لیکن اگر پائلٹس کی بات کی جائے تو جہاز کے دونوں پائلٹ تجربہ کار تھے۔ طیارے کو کیپٹن سمیت سبروال اڑا رہے تھے، جن کے پاس پرواز کا تقریباً 8200 گھنٹے کا تجربہ تھا، جبکہ ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر کلائیو کندر تھے، جو 1100 گھنٹے پرواز کا تجربہ رکھتے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق طیارے نے رن وے نمبر 23 سے اڑان بھری اور فوراً بعد میڈے کال دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ طیارے کو شدید خطرات لاحق تھے۔ اس کے بعد طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر گر کر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ حادثے کی کئی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ طیارہ کافی نیچے پرواز کر رہا تھا اور اڑان بھرنے کے فوراً بعد زمین کی طرف جھک گیا۔ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق جہاز صرف 625 فٹ کی بلندی پر تھا جب اس نے میڈے کال دی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایئر انڈیا کا گزشتہ حادثہ اگست سن 2020 میں ہوا تھا، جب ایک بوئنگ 737 ایئر انڈیا ایکسپریس خراب موسم میں کالی کٹ ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے رن وے سے پھسل گیا تھا۔ اس حادثے میں 16 مسافر اور دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ بچ جانے والے خوش قسمت افراد کی تعداد 169 تھی۔ دوستو، یہ حادثہ نہ صرف ایویشن کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے، بلکہ انسانی سطح پر بھی ایک گہرے صدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد شفا عطا فرمائے، مسافروں کے اہل خانہ کو صبر جمیل دے اور ہمیں ایسے کسی بھی حادثے سے محفوظ رکھے۔